اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جب انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا ہوگا کہ قبر میں اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اصل میں یہ سوال 3 نہیں ہے، اصل میں یہ سوال 4 ہے، اور افسوس اسی بات کا ہے کہ چوتھے سوال کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا، بلکہ اس پہ افسوس اس سے زیادہ یہ ہے کہ کچھ علماء کرام جس میں کچھ بڑے نام بھی شامل ہیں وہ ضد کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مباحثوں میں جاتے ہیں کہ نہیں جناب سوال 3 ہے کیونکہ فلاں حدیث کے اندر 3 لکھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صاحب علم جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ کسی ایک حدیث سے کسی معاملے کو نہیں دیکھا جاتا، معاملے کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس معاملے سے متعلق جتنی احادیث ہیں ان تمام احادیث کو پہلے ہی اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ دلیل پکڑیں کہ جی 3 سوال ہیں فلاں حدیث میں لکھے ہوئے، تو کچھ احادیث ایسی ہیں جس میں صرف 2 سوال ہیں، تو پھر کوئی شخص یہ بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی میں تو 3 کو بھی نہیں مانتا، میں تو 2 کو مانوں گا۔ تو جو احادیث مبارکہ اس موضوع پہ ہیں یہ آپ کو مسلم شریف میں ملیں گی، ابو داؤد شریف میں ملیں گی، ترمذی میں ملیں گی، ابن ماجہ میں ملیں گی، مشکات شریف میں ملیں گی، احمد میں ملیں گی، ابن ابی شیبہ میں ملیں گی۔ یہ میں نے آپ کو کتابیں بتا دی جس کے اندر یہ احادیث مبارکہ موجود ہیں اس موضوع پر۔ اور یہ جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں اگر کوئی کہے کہ نہیں جی شاید یہ ضعیف نہ ہو، یہ موضوع نہ ہو، یہ بے سند نہ ہو، تو میں عرض کر دوں اس میں سے کوئی بھی حدیث حسن سے کم درجے کی نہیں ہے، یہ صحیح احادیث ہیں۔ اور سوال جو ہیں وہ 4 ہوتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے تیرا رب کون ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اس کا جواب ہوگا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اچھا، تیسرا سوال جو ہے اس کے اندر 2 سوالات ہمیں ملتے ہیں۔ کچھ روایات میں لکھا ہے کہ سوال ہے کہ تیرا نبی کون ہے، اور کچھ میں لکھا ہے کہ یہ ہے کہ وہ کون شخص ہے جو تیری طرف بھیجا گیا۔ اب اس کے جواب میں کہا یہی گیا، جہاں پہ حدیث میں ہے کہ تیرا نبی کون ہے وہاں جواب ملے گا کہ جو میرا نبی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جہاں دوسرا سوال ہے وہاں پہ بھی یہی ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پہ بہت سی بحثیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہماری قبر کے اور روضہ مبارک کے درمیان سے سارے حجابات اٹھائے دیے جاتے ہیں اور چہرہ مبارک دکھایا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مختلف ائمہ نے اور مختلف علماء کرام نے اور مختلف محققین نے مختلف رائے دی ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ان بحثوں پہ نہ ڈالا جائے تو بہتر ہے، خاص طور پہ ایسی بحثیں جس کے اندر ائمہ میں اور علماء میں بھی اختلاف رائے رہا ہے۔ چوتھا سوال جو ہے اس کے اندر پھر 2 طرح کی روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ تیرا علم کیا ہے۔ دونوں ایک ہی بات ہے، کیونکہ جواب دونوں کا قریب قریب ایک ہی ہے کہ جواب اس کا یہ ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا، اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، سورہ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ الجمعہ میں۔ ایک ہے تلاوت آیات، دوسری ہے تعلیم کتاب، تیسری ہے تعلیم حکمت، اور چوتھی ہے تزکیہ۔ اور ان 4 میں آپ دیکھیں تو آپ کو بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ 3 کا تعلق تو براہ راست قرآن مجید کے ساتھ ہے، اور ایک جو تزکیہ ہے بظاہر بے شک وہ نہیں معلوم ہوتا، لیکن اصل میں اس کا بھی کچھ نہ کچھ تعلق قرآن مجید کے ساتھ بنتا ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی؟ اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید کو
پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے اور اس کا سوال ہوگا قبر کے اندر۔ اب قرآن کے 4 حقوق ہیں، اس چیز کا خیال رہے۔ پہلا ہے قرآن کو پڑھنا، دوسرا ہے قرآن کو سمجھنا، تیسرا ہے اس پر عمل کرنا، اور چوتھا ہے پھر اس کی تعلیم کرنا۔ حفظ کی اگر بات کریں تو حفظ کرنا بہرحال اس کے بڑے فضائل ہیں اور اس پہ بے تحاشا جو ہے وہ احادیث مبارکہ ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف وہ حدیث مبارک پکڑتے ہیں جس میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ جو ویسے کوئی حدیث مبارک ہوتی ہے جس میں ہمیں اپنی کسی بات پہ پکڑ نظر آتی ہے، ہم اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں، ہم اس کا تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہمیں حفظ کرنے میں یہ تو حدیث سنائی دیتی ہے کہ جو حافظ ہوگا وہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ ہم اپنے بچوں کو حفظ پہ لگاتے ہیں کہ وہ روز قیامت جب شفاعت کریں گے تو ہمارا بھی کوئی سبب بن جائے گا، ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی، اور یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ اس پہ حدیث موجود ہے۔ ہو سکتا کسی روایت کے اندر اس سے زیادہ یا اس سے کم کا عدد بھی موجود ہو جو میری نظر سے نہ گزری ہو، کیونکہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے تمام حدیث کا جو ذخیرہ ہے اس کو دیکھ رکھا ہے اور اس کو پڑھ رکھا ہے۔ لیکن ہم ایک بات نہیں سمجھتے، اگر میں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا اور بعد میں بھلا دیا، پہلی بات۔ دوسری بات، کیا حفظ کا مطلب صرف اور صرف یاد کر لینا ہے، یا حفظ کا مطلب یہ بھی ہے کہ نہ صرف الفاظ ہمارے دلوں میں اتر جائیں بلکہ ان کا مفہوم بھی ہمارے دلوں میں اتر جائے؟ ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، سورہ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ صراط مستقیم کون سا صراط مستقیم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہمارے ائمہ اکرام، ہمارے بزرگان دین، یہ وہ والا صراط مستقیم ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین کو آپ اٹھا کے دیکھیے، وہی بات، ہمیں ان کے وہ وظیفے تو نظر آتے ہیں جن کا ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے، ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ قرآن کے عاشق تھے یہ لوگ، ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ ذکر میں لا الہ الا اللہ کے عاشق تھے یہ لوگ، ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ درود شریف کے عاشق تھے یہ لوگ، لیکن ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ فلاں وظیفہ اس مقصد کے لیے، فلاں وظیفہ اس مقصد کے لیے۔ ہم نے قرآن کو بھی پڑھا تو ہم نے اپنے مقصد کے لیے پڑھا، ہم نے قرآن کو اس کے حق کے لیے نہیں پڑھا۔ بڑا دکھ ہوتا دیکھ کر، ہم نے ایسے حافظ دیکھے، ایسے امام مسجد دیکھے جن کا تلفظ، لب و لہجہ، تجوید غلط ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، جماعت کرا رہے ہیں، قرأت غلط ہے، مخارج غلط ہیں، اور حافظ ہیں۔ آپ ایک چیز کا خیال رکھیے، ہلکے سے مخرج میں تبدیلی سے مطلب بدل جاتا ہے۔ قلب، دل، قلب، کتا۔ قلب کہنے سے دل ہے، قلب کہنے سے کتا ہے۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، ہم قرآن میں کہیں قلب کو قلب تو نہیں پڑھتے جاتے۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایسی بے تحاشا مثالیں۔ کیا کیا جائے؟ سیکھا جائے۔ جب تک سیکھ رہے ہیں تب تک یہ تو نہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں گے استغفر اللہ، یا قرآن چھوڑ دیں گے استغفر اللہ، یہ بات نہیں ہے۔ جب تک ہم سیکھ رہے ہیں تب تک جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ آپ کی اس کوشش کو یقیناً نوازے گا۔ لیکن بجائے بحثوں میں پڑ جانا اور یہ کہنا کہ نہیں جناب ہم تو ساری عمر اس طرح پڑھتے رہے، ہمیں تو اس طرح پڑھایا گیا، یہ نہ بھولیں کہ یہ وہی بہانہ ہے جو کفار مکہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے تو بڑوں نے ایسے کیا، ہم تو ایسے ہی دیکھتے آئے ہیں، ہم تو ایسے ہی سیکھتے آئے ہیں، اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی نہ عمر کی قید ہے نہ پڑھائی کی قید ہے۔ ایک عام دنیاوی طور پہ ان پڑھ شخص جو ہے وہ بھی سیکھ سکتا ہے، کسی عمر میں سیکھ سکتا ہے۔ الحمدللہ علامہ صاحب کی تجوید بہت اعلیٰ ہے، ان کے شاگرد یہ بچہ جو ہمارے پاس ہے اس کی تجوید بہت اعلیٰ ہے۔ شام کو اپنے کاموں سے فارغ ہو کے جو علاقے کے دوست احباب ہیں صرف آدھے گھنٹے کے لیے اس بچے کے ساتھ آ کے بیٹھ جایا کریں، آپ کی تجوید درست کر دے گا انشاءاللہ۔ اور قرآن کو پڑھنا، جب ہم کہتے ہیں نا تلاوت قرآن کا مطلب خالی پڑھنا نہیں ہوتا ہے، تلاوت قرآن کا مطلب سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں کسی ایک سورت دو سورت کو روز پڑھنا قرآن پڑھنا نہیں ہوتا ہے۔
قرآن پڑھنا پہلے صفحے سے الفاتحہ سے شروع کر کے اور الناس تک آخری صفحے تک جانا، یہ قرآن پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ حدیث مبارکہ جو مستند ہیں اور معتبر ہیں، جن میں کچھ صورتوں کے فضائل بیان کیے گئے کہ روزانہ سورہ ملک پڑھنی چاہیے رات کو، میں مانتا ہوں پڑھنی چاہیے، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے جرت کوئی کر سکتا ہے انکار کرنے کی؟ یہ کہنا کہ جمعہ کے روز سورہ الکہف پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، یہ ہمارا ایمان ہے، میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو مستند معتبر احادیث مبارکہ سے ہمیں صورتوں کے پڑھنے کا پتہ چلتا ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہم ان کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن بھی پڑھنا ہے، بھلے روز کا صرف ایک رکوع پڑھ لیں لیکن ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اصلاح نہیں ہوئی ہے، اصلاح لے، عمر کی کیا قید ہے؟ کوئی قید نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے بوڑھے، بڑی بڑی عمر والے لوگوں کو جب پتا چلا کہ ان کی تجوید، ان کے مخارج، ان کا تلفظ درست نہیں ہے، ہم نے ان کو سبق لیتے دیکھا ہے۔ آپ بھی لیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اللہ 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 کرتے رہیں، یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کرتے رہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہر تھوڑی دیر بعد اچانک تھوڑا سا وقت ملتا ہم سورہ الفاتحہ پڑھ لیتے، تھوڑا سا وقت ملتا سورہ الاخلاص پڑھ لیتے، تھوڑا سا وقت ملتا سورہ الکوثر پڑھ لیتے۔ اسی طرح سے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا۔ ایک حدیث مبارکہ، الفاظ ذرا سنیں آپ، اللہ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پہ وہی فوقیت حاصل ہے جو اللہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ اکبر۔ گو کہ کچھ لوگوں نے اس حدیث پہ ضعف کا الزام لگایا، لیکن ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور ذات صفت سے علیحدہ نہیں ہوتی اور صفت ذات سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر اللہ کی ذات کو تمام مخلوق پہ فوقیت حاصل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی صفت کو تمام مخلوق کی صفات پہ فوقیت نہ ہو؟ ہمارا ایمان ہے اس بات پہ۔ تو ہمیں چاہیے یہ جو چوتھا سوال ہے قبر کا، اس کی بھی تیاری کریں۔ 3 سوالوں کی تو ہمیں بڑی فکر ہے، لیکن اس میں بھی ایک ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ سوال ہمیں پتہ ہے اور جواب بھی ہمیں پتہ ہے تو قبر میں جب سوال ہوگا تو جواب تو ہم دے ہی دیں گے۔ نہ جناب نہ، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمیں آج پتہ ہے کہ جب پوچھا جائے گا کہ من ربک تو ہم نے کہنا ہے ربی اللہ، جب پوچھا جائے گا ما دینک ہم نے کہنا ہے دینی الاسلام۔ ہمیں پتہ ہے اس بات کا، لیکن کیا وہاں ہماری زبان سے نکل سکے گا؟ یہ اہم نقطہ ہے۔ جو شخص آج اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، روز قیامت رب کے سامنے کھڑے ہو کر وہ جھکنا چاہے گا، اس میں سے بہت سے لوگوں کی کمریں جھکنے سے انکار کر دیں گی۔ یہ حدیث سے ثابت ہے بات سے۔ ہمیں جواب پتہ ہوگا، لیکن یہ جواب اگر ہمارے یہاں دل کے اندر نہیں کھپا ہوا، ہمیں جواب پتہ ہوگا ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 ہستیاں، ان ہستیوں کی طرف سے جو احکامات مل گئے، جو خوشخبریاں مل گئیں، اور جو ہمیں فرض کریں کہ کسی قسم کی وعید ملی ہے، کسی قسم کی دھمکی ملی ہے، کسی قسم کی کوئی اور ایسی خطرناک خوفناک بات ملی ہے، وہ ہمارے ایمان میں شامل ہونی چاہیے۔ اس سے بچنے کے لیے کسی قسم کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مثال کے طور پہ کہ جس نے جانتے بوجھتے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں ہے، یہ فتویٰ کسی مفتی کا نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کا فتویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اگر قرآن میں کہہ دیا کہ روز قیامت، یہ میں پہلے بھی پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ روز قیامت جہنم میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں ہو، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دنیا کی کوئی دلیل اللہ کے کہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے خلاف جاتی ہو، وہ دلیل جھوٹی ہے، وہ دلیل اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ دین دلیلوں پہ نہیں چلتا،
دین حکم اور ثبوت پہ چلتا ہے. دلیل صرف وہاں آتی ہے جہاں پہ ایک سے زیادہ ثبوت ہو، اور پھر بندہ کہتا ہے کہ اچھا یہ جو ثبوت ہے یہ فلاں صورتحال کے لیے ہے، اور یہ ثبوت جو ہے یہ فلاں صورتحال کے لیے ہے. لیکن فرائض و واجبات، بنیادی احکامات، ان میں کسی قسم کی کوئی دلیل کارآمد نہیں ہے. کوئی پوچھے کہ جناب یہ معاملہ ایسے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اس سے بڑی کوئی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ کسی دلیل کے بارے میں سوچنا ہی گستاخی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، ارادہ کریں میں نماز نہیں چھوڑوں گا، کوتاہی ہو جائے اللہ معاف فرمانے والا ہے. آج میں کہتا ہوں ارادہ کریں میں قرآن کے حقوق ادا کرنے کی سچے دل سے کوشش کروں گا. میرا رب کوشش پہ نوازتا ہے، نیت پہ نوازتا ہے، ارادے پہ نوازتا ہے، نتیجے کی پرواہ نہیں کرتا. میرا رب یہ نہیں کہتا کہ تم نے یہ کام کیا اور یہ کام نہیں ہوا اس لیے میں اسے قبول نہیں کروں گا. نہ، میرا رب یہ کہتا ہے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خوشخبری سناتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ارادہ کرو، نیت کرو اور اس پہ کوشش کرو، تمہیں اس کوشش پہ نوازا جائے گا، تمہارے خلوص پہ نوازا جائے گا. کر سکے نہ کر سکے وہ اللہ کے پاس ہے. پھر اس کا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ان سب باتوں کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس کے اذن و توفیق سے، اس کی دی ہوئی قوت سے، یہ جو یہاں پہ کام شروع ہوا ہے، ہر جمعۃ المبارک کو فہم قرآن کو جمعہ کا حصہ بنایا جا رہا ہے آج سے انشاءاللہ. سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں کوئی خاص معاملہ ہو جس کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہو، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم قرآن پہ بات کریں، اللہ کے کلام پہ بات کریں، اس کے فہم پہ بات کریں. آپ لوگوں کو سمجھائیں اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتا ہے. 3 سوال تو سب جانتے ہیں، اس چوتھے کی بھی تیاری کریں. جو علماء اس بات کی ضد کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے 3 ہی ماننے ہیں، ہم نے 2 ہی ماننے ہیں، ٹھیک ہے بھائی آپ 2 مانیں، آپ 3 مانیں. میرے سامنے تو حدیث پڑی ہوئی ہے جس کے اندر ایک چوتھا سوال بھی ہے. مجھے تو اس کی فکر کرنی ہے اور آپ کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے. ہم سب بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا سمجھا. یہ 3 باتیں اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قوت عطا فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں اذن توفیق بخشے کہ ہم جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. توفیق بھی اسی کی طرف سے ہے، اذن بھی اسی کی طرف سے ہے کہ ہم اس پہ پورا اترنے کی کوشش کر سکیں. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.